آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر عورت کی زندگی سے جڑا ہے، پر افسوس تو یہ کہ ہم اس کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ وزن کا بڑھ جانا، ڈپریشن ہونا، نیند نہ آنا رات کو، پیریڈز کا irregular ہونا۔ جب کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ کیا یہ واقعی نارمل ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی، جو کہ امریکن بورڈ سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، اینڈ شی از دا پائنیئر ان پاکستان فار اسٹارٹنگ BHRT اویئرنیس، اور اس کے علاوہ شی از اے پیلوک سرجن اینڈ اے ہیلتھ کوچ۔ السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اینڈ تھینک یو فار دا لولی انٹروڈکشن۔ جی آپ نے جتنے بھی سمٹمس خود ہی بتا دیے پیری مینوپاز مینوپاز کے، مجھے یہاں پہ بہت آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر۔ میں نے آپ کا سارا کام بھی دیکھا ہے، آپ جو آرگنائزیشن رن کرتے ہیں اللہ والے، اور جو آپ کا پورا بریسٹ کینسر کے اوپر اویئرنیس دیتی ہیں، اٹس امیزنگ ورک یو آر ڈوئنگ ان پاکستان، اور پاکستان میں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گی کہ ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود دی آئیڈیا آف اسٹارٹنگ BHRT اویئرنیس ان پاکستان، جبکہ آپ تو یو ور میکنگ ٹنز آف منی، یو مسٹ بی میکنگ ٹنز آف منی ان امیریکا، تو پھر آپ نے یہ اتنا مشکل کام کیوں چوز کیا؟ جب تک اپنے تن کو نہیں لگتی نا تب تک آپ وہ کام بھی نہیں شروع کرتے۔ سو ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بہت، میں ایتھلیٹ ہوں اور ماؤنٹینئر بھی ہوں، تو بہت کام کرتی ہوں ایسے۔ مجھے لگا جی کہ مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں ہونی، مجھے تو کبھی کچھ ہونا نہیں، میں تو فزیکلی بہت زیادہ فٹ ہوں، جم میں جاتی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں، پلاٹیز کرتی ہوں، بلکہ وہاں پہ ایک گروپ میں رن کرتی ہوں جو کہ ساری عورتوں کو لے کے چلتی ہوں ہائکنگ وغیرہ پہ۔ تو جب میں I turned 40 and all of a sudden مجھے frozen shoulder ہو گیا without any previous trauma۔ اور جب آپ کو پریویس ٹراما ہی کوئی نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ عورتیں تو کام نہیں کرتی، جم نہیں جاتی، ان کی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کو سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، آپ تھوڑے گھمنڈی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ خود یہ ہوتا ہے، اینڈ آئی وینٹ ٹو آل دا ڈاکٹرز، پہلے میں گئی آرتھوپیڈک کے پاس، انہوں نے کہا جی شاید کوئی نرو ہو رہی ہے، انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے، ایکس رے کراؤ، MRI کراؤ، چلو جی یہ پین شاید سرویکل پین ہو رہی ہے۔ نہیں، قسم سے کوئی وجہ نکلی نہیں، کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہو کیوں رہا ہے۔ اینڈ آئی ایم اے ڈاکٹر، میری پوری فیملی ڈاکٹرس کی ہے۔ جب میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ کی ایج کیا ہے، آپ کے کوئی اور سمٹمز آ رہے ہیں جو اس سے ریلیٹیبل ہیں۔ امیزنگ، تب وہاں میری آنکھیں کھلیں، اور جب پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو کچھ اور چل رہا ہے، اینڈ آئی اسٹارٹڈ ڈگنگ ڈیپر، اور پھر مجھے معلوم ہوا جی کہ ایکچولی جب آپ کے ہارمونس فلکچویٹ ہوتے ہیں، آپ پیری مینوپاز میں جاتے ہیں، تو آپ کا جو کیپسول ہوتا ہے شولڈر کا وہ انفلیمڈ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ریسیپٹرز ہیں ہارمونس کے۔ تو پھر میں نے جی فیصلہ کیا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور ایز اے ڈاکٹر، اینڈ آئی ہیو بین پریکٹسنگ فار مور دین 20 ایئرس، USA میں پریکٹس کرتے ہوئے، پیسے کماتے ہوئے ڈالرز میں، اور میری فیملی ڈاکٹرز کی، اگر مجھے نہیں پتا تو اندازہ کریں کہ جو USA میں ڈاکٹر نہیں ہیں، جو ان کی اس طرح کا اسٹینڈرڈ آف کیئر نہیں دیتے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، یا جو پیشنٹس ہیں، جو عورتیں ہیں جو اس میں سے گزرتی ہیں اور اس تکلیف کو نیچرل سمجھتی ہیں اور ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر سکتے، ان کا کیا حال ہوگا، اور اگر کسی اور کلاس سے بھی تعلق رکھتی ہیں تو وہ اور میزریبل ہوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا جی کہ چلیں جی واپس جائیں، کیونکہ میڈیکل اسکول میں تو ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا، اس کا کوئی کریکلم نہیں ہے، ہارمونل ہیلتھ زیرو۔ ایک ایز اے گائنیکالوجسٹ، امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ، صرف ایک ہفتہ میں نے اس کو پڑھا تھا یا 2 ہفتے، ایک روٹیشن ہوئی تھی جس میں بچے پیدا کرے تھے، اور ہسٹریکٹمی سکھائیں، فائبرائڈس کا علاج سکھایا، نو ہارمونل ہیلتھ، نو ٹاک اباؤٹ مینوپاز، کیونکہ خالی مینوپاز کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی سائنس، اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ آئی وینٹ بیک، پھر میں نے اسپیشلائز کیا، پھر مجھے سمجھ آیا جی کہ اب یہ پوری ویو پھر آ گئی، FDA کی اپروول آ گئی۔ میں نے کہا اگر امریکہ میں یہ حال ہے، یونیورسلی گلوبلی، جرمنی میں، UK میں یہ حال ہے، تو امیجن کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا اپنے ملک کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، اینڈ آئی براٹ آل دیٹ ٹو ویمن ان پاکستان۔ یہ سارا جو ہے میرا ایک مشن سٹارٹ ہو گیا اپنے آپ سے۔ یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ جس طرح آپ نے بات سٹارٹ کی فروزن شولڈر سے، تو یہ بڑا کامن ہے جی۔ میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں، بلکہ اس دن ہمارے سیشن میں ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں فروزن شولڈر ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ از دس دا ریزن۔ تو یہ اتنا کامن ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یعنی کہ آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ اٹ بینگ اے ڈاکٹر، کہ کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا، اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں، آپ تو اپنے پریزنٹنگ کمپلینٹ لے کر گئے ہیں نا کہ مجھے یہ ہو گیا، تو وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو آپ کہیں پیریمینوپازل تو نہیں ہیں، یا آپ کے ہارمون لیولز کیا ہیں، تو دے جسٹ اسٹارٹ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ۔ تو ڈونٹ یو تھنک دس از اے کرائم؟
ایبسلیوٹلی اے کرائم از سچ اے، میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ کرولٹی ہے، بہت زیادہ کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ ایک عورت جو اس کا انڈر لائن ایشو نہیں پتہ کرے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ پیچھے سے کوئی ہسٹری چل رہی ہے، کوئی ٹراما چل رہا ہے، کوئی وجہ ہو رہی ہے، یا جوڑوں کا مسئلہ کوئی پہلے سے ہسٹری ہے. لیکن ایک عورت کو نیو آن سیٹ وداؤٹ اینی پرائر ہسٹری، اور آپ کو پتہ ہے کہ 50% اور کلینکل ریسرچ اور ٹنز آف اسٹڈیز، سائنٹیفک ڈیٹا آ گیا ہوا ہے. کیوں نہیں ڈاکٹرز جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آلریڈی پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے اپنے طور طریقے نہیں بدلنے. اٹ ٹیکس ٹائم کہ آپ کو پیشن بھی چاہیے، پھر اپنی آفس کو بھی بند کریں، پھر واپس اسکول جائیں، میڈیکل اسکول، یا اسپیشلائز کریں، یا جا کے 2 سال کی اسپیشلائزیشن کریں یا چھوٹے کورسز کریں. تو اٹس بہت زیادہ پیشن چاہیے. کتنے ڈاکٹرز کریں گے؟ ایسے ہونے کا نہیں نا. ہاں پر ہونا چاہیے. It's very important. This is what I realized lately. Shazia, there are many things that should be done in medical health field. لوگ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پھر کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی پیسے کما لیے نا تو اس طرف آئے ہیں. میری امی کو بریسٹ کینسر ہو گیا ایٹ دا ایج آف 50 اینڈ شی ڈائڈ ود ان 1 year. اگین کمنگ فرام اے فیملی آف ڈاکٹرز، اور اتنی ایجوکیشن، اتنے کریڈینشیلس، ڈگریاں میری آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اور آپ کے گھر میں یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے، جبکہ آپ تھوڑے سے ایروگنٹ بھی ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، انوینسیبل ہیں. پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر آپ کی سیکھ ایک کالنگ ہوتی ہے جس کے پیچھے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، سب کچھ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے، پڑھائی سمجھتے ہوئے، نالجبل ہوتے ہوئے، تو کچھ تو کرنا ہے نا مرنے سے پہلے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ جب میری آپ سے ابھی بات نہیں ہوئی تھی تو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو یور ڈفرینٹ ویڈیوز جو کہ اویئرنیس کی تھیں، تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ میری نیند بہت کم ہو گئی تھی. اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تم بہت جلدی مر جاؤ گی، کیونکہ جو لوگ سوتے نہیں ہیں وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں. تو آئی واز لائک میں کیا کروں؟ اور وہ ہمیشہ کمپلین کرتے تھے کہ میری آنکھ کھلتی ہے، مجھے لگتا ہے کمرے میں کوئی روح چل رہی ہے کیونکہ تم ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہو. تو اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی. لائک آئی واز ہارڈلی ہیونگ 4 hours sleep at night. تو جب میری آپ سے بات ہوئی اور میں نے آئی اسٹارٹیڈ BHRT، تو جو سب سے پہلی چیز میں نے ریکور کی دیٹ واز مائی سلیپ. اور اب یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے اب تو تم 8 گھنٹے کی سلیپ لے لیتی ہو. تو آئی واز سو ہیپی. اچھا پھر دن فریش ہوتا ہے، اس طرح آپ آفس گئے ہو، بیٹھے ہو، آپ سے کام نہیں ہو رہا. تو میں نے اس وقت یہ اچھا، اینڈ آئی فیلٹ سو فٹیگ کہ میں بہت ایکٹیو ہوں، میرا لائف اسٹائل ایکٹیو ہے، میں گھر میں بھی کام کرتی ہوں اور آفس میں بھی، تو آئی رن اے بزنس. تو لیکن مجھے اس میں یہ تھا کہ میں گھر جا کے بیٹھ جاتی تھی، تو آئی بیکیم اے کاؤچ پوٹیٹو. اور میں اپنی وہ بچی جو رکھی ہوئی ہے اسے کہتی تھی چائے دے دو، کپ اٹھا لو، ٹیبل صاف کر دو. تو آئی واز تھنکنگ کہ واٹ از دس، لائک دس از ناٹ می. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8 گھنٹے کی اب ریکوری سلیپ ہو رہی ہے، بڑی اچھی. ہسبینڈ خوش ہیں کہ لمبی زندگی ملے گی؟ اب ہسبینڈ کو خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے اب میرے سر پہ لمبی عرصے تک ناچے گی. نہیں آف کورس ہی واز ورریڈ اباؤٹ می. لیکن وہ یہ ہے کہ تب بھی یعنی کہ مجھے بھی نہیں ذہن میں آیا کہ وٹ آئی ایم گوئنگ تھرو، تو یہ ریزن تو نہیں ہو سکتا. کیسے ذہن میں آتا ہے شازیہ جب ہمارا یہ ایک روٹین نہیں ہے، ہماری میڈیکل ہسٹری. آپ یہ بات کر رہے ہو نیند نہ آنا، ہاٹ فلیشز ہونا، گرمی لگنا، پسینے آنا، رات کو اٹھ کے بار بار باتھ روم جانا، انگزائٹی، ڈپریشن. ایک عورتیں بڑی وائرڈ ہو جاتی ہیں اس طرح سے، انگزائٹی کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے رو کیوں رہی ہیں. موڈ سوئنگز آ رہے ہوتے ہیں، اپنے موڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، فروزن شولڈر، جوڑوں میں درد. ابھی آپ نے کہا لیک آف انیشیشن، لیک آف موٹیویشن، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتی ہیں. پھر اپنی دوستیاں، اپنے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں موڈ سوئنگز کی وجہ سے، ایک غصہ ہوتا ہے. اچھا یہ سارے سمٹم ہر ایک کو نہیں آتے، کچھ کو کم آتے ہیں، کچھ کو زیادہ. آپ کی لائف سٹائل ہوتی ہے، لیکن آف کورس آپ کے ہارمونس نیچے جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر جو ہے، آپ سائکائٹرسٹ کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ دے دے گا، آپ بھاگے بھاگے وہ سلیپنگ پل پہ ڈال دیں گے. حالانکہ آپ کو پروجسٹرون کم ہو رہے تھے، میں نے آپ کو پروجسٹرون پہ ڈالا، ساتھ BHRT پہ ڈالا، یو آر فکسڈ الحمدللہ. اٹس اے لائف سیونگ ٹریٹمنٹ، اٹس اے ٹریٹمنٹ، اٹس ناٹ اے لگژری. یہ تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اویئرنیس تو سب کو، انفارمیشن سب کے پاس ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ بتائیں کہ کیونکہ مجھے تھا کہ یہ جو سیشن ہے ہمارا یہ ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، یہ ہر عورت کے لیے ہے جس نے اس سے گزرنا ہے. تو آپ ایزی لفظوں میں بتائیں گی کہ BHRT کیا ہے؟ جی کیا ہوتا ہے نا کہ جب بچی اللہ میاں نے بنائی ہے، اس کے اندر انڈے ہوتے ہیں، انڈے، فالکلز، ایگز. ٹھیک ہے، وہ جو انڈے ہوتے ہیں اس کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اور دوسرا ہارمونس کی.
تو جب آپ کی ایج ہوتی ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر 1 سے 2 ملین ہوتے ہیں. پھر جب وہ 40s میں چلی جاتی ہے وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سائنٹیفکلی, اور اس کے ساتھ ہارمونز بھی فلکچویٹ کرتے ہیں. اس سے ہم کہتے ہیں جب آپ کی ماہواری بھی ریگولر ہو جاتی ہے 35 سال کے بعد یہ سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں, کچھ کو کم کچھ کو زیادہ, تو پھر ہم کہتے ہیں پیری مینوپاز. اب یہ 10 سال کا عرصہ 8 سال کا عرصہ کسی طرح بھی رہ سکتا ہے. انڈے بھی موجود ہیں, پھر آہستہ آہستہ اور انڈے کم ہو جائیں گے کیونکہ ذخیرے نے کم ہونا ہے. وہ اللہ میاں نے ہمیں عورتوں کو ایسے ہی بنا کے بھیجا ہے. جب پورے ختم ہو جائیں گے تو ماہواری بھی ختم اور پیریڈ بھی ختم. ماہواری مطلب پیریڈ ختم اور ساتھ ہارمونز بھی ختم اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم. تو کیا ہوگا جی, ہم کہیں گے کہ عورت کو مینوپاز ہو گیا. اب جو ہارمون ختم ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آپ کے جسم کو وائٹیلٹی کے ہارمون تھے, ہیلنگ کے تھے, پاور آف ہیلنگ آپ کی تھی, اس سے جوان رکھنے کے یوتھفل ہارمون تھے, آپ کو بیماریوں سے بچا رہے تھے, آپ کی جو ہڈیوں کو روماٹائڈ آرتھرائٹس سے, آسٹیو آرتھرائٹس سے, دل کے اٹیک سے, اسٹروک سے, فالج سے, بریسٹ کینسر سے, ہر طرح کے کینسر سے بچا رہے تھے. اب جب وہ ہارمون ختم ہوئے تو اب ہم نے وہی ہارمون ایگزیکٹلی وہی مالیکیول باڈی کے اندر واپس کرنا ہے. تو اب اگر ہم ڈفرینٹ ہارمون دیں گے جو پاکستان میں اویلیبل ہیں اور بڑے عرصے سے گائنیکولوجسٹ دے رہے ہیں, وہ سنتھیٹک ہارمون ہے جو کہ ڈفرینٹ مالیکیول ہے, وہ جسم میں ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. ہم نے اب اس کو سیم مالیکیول جو اووری سے بنا تھا جسم میں ڈالا, وہ انہی ریسیپٹر پہ کام کریں گے. اب ریسیپٹر کو میں کتنا آسان کروں آپ کے لیے, کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے رزلٹ وہی آئیں گے جو جوانی کے تھے. ہم آپ کو جوان تو نہیں بنائیں گے لیکن آنے والی بیماریوں سے بچا دیں گے. تو یہ والے جو ہارمون ہوتے ہیں جو جسم میں بنتے ہیں, وہی جب آپ اس طرح سے واپس کرتے ہیں سیم مالیکیول, تو اسے کہتے ہیں BHRT, باڈی آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, جو خدا نے بنائے تھے. وہ اب سائنس نے ترقی کر لی ہے, تو اب وہی پلانٹ بیسڈ سیم مالیکیول جب ہم عورت کو خون میں ڈائریکٹلی تھرو اسکن دیتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں ناٹ سنتھیٹک ہارمونس, آرٹیفیشیل ہارمون نہیں بلکہ نیچرل ہارمون, اس کو ہم BHRT کہتے ہیں. اور اس کے رزلٹ بھی وہی آئیں گے جو جوانی کے تھے. تو بیسیکلی آنے والی بیماریاں جو آپ کو 60-70 میں آنی ہیں, جس کا پروسیس پیری مینوپاز میں سٹارٹ ہوا تھا 40 میں, اس کو ہم روک دیں گے. صحیح. تو اب آپ کے خیال سے سب عورتوں کو دیتے ہیں یا اس میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن؟ دیکھیں 4 کانٹرا انڈیکیشن ہیں صرف, کہ 4 خواتین کو ہم نہیں دے سکتے جن کا لیور ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے, یا جن کو کلاٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی, خون جمنے کی بیماری, ہارٹ ڈیزیز ہوا ہے, کوئی ریسنٹ ہارٹ ڈیزیز, ریسنٹ ہارٹ اسٹروک ہوا ہے, فالج جسے کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس کو پرسنل ہسٹری آف کینسر, اسپیشلی بریسٹ کینسر. وہ خواتین صرف ہیں جو نہیں لے سکتی. باقی ہر عورت کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے, اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ لے گی تو آنے والی بیماریاں, جو بڑھاپے کی بیماری ہیں, جو ایجنگ ہے, باہر سے تو ہم سب نے خوبصورت لگنا ہے, وہ بھی بہتر ہو جائے گا, لیکن اندر کی ہیلتھ اور کوالٹی آف ہیلتھ, تاکہ 60-70 میں کسی اور کے اوپر برڈن نہ بنے, کوالٹی آف لائف بہتر ہو. تو تمام خواتین کو یہ انفارمیشن دیں, اویئرنیس دیں. لینا نہ لینا ایک الگ بات ہے, لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ مجھے یہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. سو آئی ہائیلی ایڈوکیٹ کہ سب کو ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ نہ لینے کے نقصان کیا ہیں, پھر فیصلہ ان کو خود کرنے دیں. بالکل. اور آپ اکثر کہتی ہیں کہ آپ کا آج ڈیفائن کرے گا کہ آپ کل کیسے رہیں گے. تو آبویسلی انہیں پہلے سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اگلے 10 سال میں کیسے رہنا چاہتی ہیں, کہ وہ کوالٹی آف لائف لینا چاہتی ہیں یا پھر وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مشکل میں ڈالیں گے جو آپ کے ساتھ ہیں, یور لوڈ ونس, جو کہ آپ کا سہارا بنیں گے. بالکل صحیح کہا. تو اچھا, یہ جو کیونکہ میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہوں, تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑا لکھا ہوتا ہے رسک فیکٹرز میں کہ HRT, تو وہ سنتھیٹک کی بات ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ میں شازیہ 3 سال سے اس کے اوپر کام کر رہی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. اگر میں جانکاری دے رہی ہوں, انفارمیشن دے رہی ہوں, میں ڈاکٹرز کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر میں ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں, اگر میں پورا لیکچر دے رہی ہوں کہ بھئی کیا کیسے پیری مینوپاز کی سائنس کیا ہے, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی, تو وہ بھی آپ لوگ کہیں گے کہ جی ٹریٹمنٹ نہیں دیا تو اتنی انفارمیشن بتا کیوں رہی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا میرا جرنی سٹارٹ ہوا. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ایکچولی جو پاکستان میں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور جو باتیں ہوتی ہیں ہارمونس کی,
وہ تو باتیں ہی سنتھیٹک کی کر رہے ہیں. بالکل. سنتھیٹک ہارمون تو ایبسولوٹلی ڈفرینٹ مالیکیول, اس کی کیمسٹری فرق ہے, اس کا دینا فرق ہے. وہ جب جسم میں آپ دیں گے برتھ کنٹرول کی صورت میں IUD مرینا ہوتی ہے ایک, یا جتنے بھی آپ فیملیا, پروگینووا, پروگیولوٹن, یہ جتنے بھی سنتھیٹک ہارمونز آپ دے رہے ہوتے ہیں, اس کا تو میکانزم, اس کا کام کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے, تو ریزلٹ بھی الگ آئیں گے. تو اس سے بریسٹ کینسر بھی ہوگا, کلوٹس بھی ہوں گے, لمبے عرصے کے لیے آپ اس کو نہیں دے سکتے. تو پھر میں نے کہا جی کہ یہ ایکچولی جس کو HRT کہتے ہیں پاکستان میں, وہ سنتھیٹک ہارمونس ہیں. اس لیے گائنیکولوجسٹ, اینڈوکرینولوجسٹ اور ہر قسم کا ڈاکٹر ڈرتا بھی ہے کہ وہ کینسر ہو جائے گا, مطلب ایک ریزسٹنس ہے. حالانکہ جو HRT یا BHRT باہر کے ملکوں میں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسڈرمل مطلب اسکن کے تھرو دے رہے ہیں, چاہے پیچ ہو, جیل ہو, کریم ہو, اس کو ہم BHRT یا HRT کہتے ہیں. اور پاکستان میں اس کی ڈفرینسیشن کے لیے میں ان کو BHRT کہتی ہوں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سنتھیٹک ہارمونس. ٹھیک ہے. اب اگر بایو آئیڈینٹیکل, جو سیم مالیکیول, سیم کیمسٹری, سیم ریزلٹ, اور وہ آپ نے بتایا کہ پلانٹ اوریجن ہے. جی جی. اور اس کو میں نے لانچ کیا, پھر میں ٹریٹمنٹ پاکستان لے کر آئی الحمدللہ. کہ جب مجھے یہ لوگ خالی تم لیکچر دے کے کیا کرو گی, بھائی ٹریٹمنٹ بھی تو لاؤ نا. کہتے ہیں آپ نے مسئلہ بتایا, اس کا حل بھی تو بتائیں. سو آئی براٹ دا سولوشن ٹو پاکستان. صحیح. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے, کیونکہ جب بھی اگر میں کسی کو بھی کہتی ہوں نا کہ تمہارا BHRT کے بارے میں کیا خیال ہے, ڈاکٹر فرینڈس جو ہیں تو کہتی ہیں HRT, تو میں کہتی ہوں نہیں BHRT. وہ کہتی ہیں BHRT کیا ہے, کہ مجھے تو HRT کا پتہ ہے. تو لہٰذا وہ ابھی تک وہیں پر اسٹک ہے. اور میں کہہ رہی تھی کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا myths and fears related with this treatment نا, کہ وہ ہر بندہ ایک 2002 کی اسٹڈی کا ریفرنس دیتا ہے. جی. تو آپ پلیز بتائیں گی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ وہیں پر رک جاتے ہیں کہ اسے بند کر دیا گیا تھا, سائڈ افیکٹس تھے, پر میں نے کہا نہیں, اس کا کوئی ریزن دیا ہوگا انہوں نے. تو اس کے بعد کیوں نہیں سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا خیال ہے کہ جو پیچھے 40 سال سے سائنٹیفک ڈیٹا آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے وہ بھی تو پڑھنا چاہیے نا, اگر آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور ریسرچ اورینٹیڈ ہیں. ایک تو ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا ڈاکٹر شازیہ, ہمارے پاکستان میں ریسرچ کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ پرائیویٹ پریکٹس میں چلے جائیں, ایون اگر آپ ٹیچنگ ہاسپٹلس میں بھی ہیں, آپ اتنا ریسرچ نہیں کرتے, آپ بس سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, C-سیکشنز کر رہے ہیں, بچے بنا رہے ہیں, پیدا کر رہے ہیں, اس سے آگے جو ہے گائنیکولوجسٹ کچھ کرتے نہیں ہیں. میں خود بھی گائنیکولوجسٹ ہوں, سو آئی کین سے دیٹ نا, کوئی پرسنل نہ ہو جائے. ہمارے ڈاکٹرز بڑے ماشاء اللہ اسمارٹ ہیں, بہت زبردست ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب سکھایا ہی نہیں گیا, پڑھایا ہی نہیں گیا, تو ہم ان کو کیا بلیم کریں نا. تو اب تو واپس کریکولم میں یہ چیزیں ہمیں ایڈ کرنی پڑیں گی. تو اب جب آپ یہ کہتی ہیں جی کہ متھ کیا ہے, سب سے بڑی متھ تو یہی تھی نا کہ اس اسٹڈی کے اندر جو انہوں نے ریزلٹس دیکھے اس میں بریسٹ کینسر کا تھوڑا سا رسک ہائی ہو گیا. حالانکہ اس اسٹڈی کے اندر بھی انہوں نے دیکھا کہ جب آپ ایسٹروجن دیتے ہیں تو بائی 30% جو ہے بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے. تو ایسٹروجن از ناٹ دا ریزن فار دا بریسٹ کینسر اس اسٹڈی میں بھی. اور اس کے اندر جو عورتوں کو لیا گیا تھا, سلیکٹ کیا گیا تھا, وہ 62 ایئرز اولڈ تھیں, بڑی عمر کی عورتیں تھیں جن کو آلریڈی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز یا کوئی انسولین ریزسٹنس یا مسئلے پہلے ہی چل رہے تھے, وہ انفلیمیشن کا پروسیس پہلے ہی اسٹارٹ ہو گیا. تو کوئی ینگ لڑکیاں نہیں تھیں, خواتین یعنی کہ پیری مینوپاز میں, اٹ واز اولڈ ایج. تو ان کا جو پوری اسٹڈی تھی وہ بائسڈ تھی, اور اس کے اندر جو ہارمونس دیے گئے تھے کانجوگیٹڈ ایکوائن ایسٹروجن, وہ اور ساتھ میں ڈراکسی پروجسٹرون. تو جو پریمرین کے نام سے کانجوگیٹڈ آتی ہے یہ پاکستان میں, وہ گھوڑے کے پیشاب سے بنتی ہے. جب ایک پریگننٹ گھوڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے بے تحاشا ہارمونز, ایسٹروجن, کتنے ٹنز اینڈ ٹنز ڈفرینٹ کائنڈ کے ہارمون سکریٹ کرتی ہے اپنے یورین میں. اب آپ بتائیں, گھوڑے کو بھی وہ نہیں چاہیے, اور آپ وہی سنتھیٹک ہارمونز عورتوں کو دے رہے ہیں, تو نقصان تو ہوگا نا. آپ ایپلز اور اورنجز کو نہیں کر سکتے کمپیئر. اینی ویز اس میں انہوں نے دیکھا جی کہ یہ پریشانی ہو رہی ہے جی, بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. انہوں نے بہت بڑی جو ہے وہ کانفرنس بلائی, میڈیا ہائپ ہوا, اور DC کے اندر انہوں نے کہا جی وہ کینسر ہو گیا جی, چھوڑ دیں یہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنا سائنٹیفک اسٹڈی آئی, جتنی ریسرچ آئی, اور جتنے لوگ پہلے HRT یوز کر رہے تھے اور بعد میں یوز کر رہے تھے, جو ٹرانسڈرمل تھی, جو نیچرل تھی, جو سنتھیٹک نہیں تھی. میں ڈراکسی پروجسٹرون از دا ریزن, جو پروجسٹن کے نام سے آتے ہیں وہ بریسٹ کینسر کرتے ہیں, ناٹ نیچرل ہارمونس. نیچرل ہارمونز انفلیمیشن کم کرتے ہیں, اور جو بریسٹ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, جینیٹکس ہوتے ہیں, آپ کے کیمیکلز, ٹاکسنز, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اس کے بعد ایجنگ, خود ایجنگ ریزن ہے بریسٹ کینسر کا, کیونکہ انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے پیری مینوپاز, مینوپاز میں.
آپ کی انفلیمیشن ہوتی ہے, کورٹیزول کے لیول اوپر جاتے ہیں, انسولین کی ریزسٹنس اوپر جاتی ہے, تو خطرہ آف بریسٹ کینسر ویسے بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے اگر اس انفلیمیشن کو کم نہ کیا, ہو کیوں رہی تھی, اس کی انڈر لائنگ ریزن اگین ہارمونل فلکچویشن اور ایسٹروجن اور جو آپ کے ہیلدی ہارمونز جو اللہ میاں نے جوانی کے دیے تھے وہ کم ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے ویسے بھی آپ کا بریسٹ کینسر کا خطرہ زیادہ جا رہا ہے. تو اب اگر آپ وہی نیچرل ہارمون اسی طریقے سے صحیح ڈوز سے صحیح ڈاکٹر سے لے کے انٹروڈیوس کریں گے باقی جسم میں, تو ایکچولی کینسر کا خطرہ کم ہو جائے گا, کیونکہ آپ انفلیمیشن کم کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ خود بریسٹ کینسر کیمپینز میں ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں, اگر آپ جاتی ہیں, آغا خان چلے گئے, شوکت خانم چلے گئے, اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ بریسٹ کینسر ہوتے ہیں نا مریض بریسٹ کینسر کے, تو ان کے سروائیور کو دیکھیں, ان سے پتہ کریں کہ انہوں نے کبھی نیچرل ہارمون لیے تھے. نیچرل ہارمون تو پاکستان میں نے انٹروڈیوس کیے ہیں, باقی دنیا میں صدیوں سے یوز ہو رہے ہیں, ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے, انہوں نے وہ ہارمون نہیں لیے تھے, یا تو ان کی فیملی ہسٹری تھی, اسموکنگ ہو گئی, اوبیسٹی ہو گئی, اور ان کا میٹابولک ڈس آرڈر تھے, کیمیکلز تھے, ٹاکسنس تھے, ان کا لائف سٹائل تھا, اور ایجنگ تھی, یا انہوں نے سنتھیٹک ہارمون لیے تھے, برتھ کنٹرول جو آپ لوگ اتنا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے خدا را بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے, اور وہ تو دھڑا دھڑ لیتے ہیں. تو یہ اویئرنیس میں ڈاکٹرز کو اس لیے دیتی ہوں کیونکہ پہلے میں نے پیشنٹس کو دینا شروع کی تھرو سوشل میڈیا, تو پھر مجھے پتہ چلا جی جب تک ڈاکٹرز کو نہیں بتاؤں گی نا, لیکن وہ بھی ایک بیریئر ہے, کیونکہ وہ دیکھیں پریکٹس کر رہے ہیں, وہ آلریڈی اپنے کام دھندے میں پیسے کما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جا کے 40 منٹ کسی پیشنٹ کے سر کھائیں کہ بھئی تمہیں ہارمونس کیوں چاہیے, کیونکہ وہ بھی تو ایک آرٹ ہے نا, وہ بھی تو دینے کا ایک طریقہ ہے نا. صحیح. اچھا, تو آپ اس کو, اچھا جب آپ کرتے ہیں تو کیونکہ اٹس پرسکرائبڈ میڈیکیشن نا, تو اس میں پھر آپ پہلے پیشنٹ جو ہے اس کو پورا اس کے لیبس وغیرہ کراتے ہیں, اور اس کے یعنی کہ میں صرف پیٹرن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لیبس کراتے ہیں, سب کچھ کرا کے پھر کنسلٹنٹ جو ہے وہ انہیں دیکھتا ہے, اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ دس از دی آئیڈیل پیشنٹ فار BHRT. دیکھیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں سب کو سمجھ لینی چاہیے, سیکھ لینی چاہیے, کہ 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں, کیونکہ میں نے اتنی الحمدللہ اویئرنیس دے دی ہے, اور میں نے اتنا اس کے اوپر بات کر لی ہے کہ اب اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں کہ آپ کے باقی انفلوئنسرز, باقی ڈاکٹرز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی ان کو BHRT جسے بائیورنٹیکل کہتے ہیں, اس کو دینے کا طریقہ, اس کو مانیٹر کرنے کا طریقہ, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اس کی فارمولیشن کیا ہے, اس کی اسکن سے پینیٹریشن کیا ہے, اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے, کتنی ڈوز میں دینی ہے تاکہ آپ آنے والی بیماریاں بچائیں. سمٹم تو آپ تھوڑی ڈوز دیں گے تو علامات ختم ہو جائیں گے نا, لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے جو علامات 40s میں آئے ہیں وہ ختم کرنے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ایز اے BHRT اسپیشلسٹ کہ جو 70 سال میں 65 سال میں جا کے اس کو بیماریاں آنی ہیں, اس کی کوالٹی آف لائف بہتر کریں, اس کو کم کریں. تو ڈاکٹرز کو تو یہ ٹریننگ نہیں ہے. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو ٹرین کیا تھا, لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ 2-4 گھنٹے کی بات نہیں ہے, اور خالی پرسکرپشن لکھنے کی بات نہیں ہے, یا جو اگر کوئی کمرشل پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتا ہے, جو کہ آئیں گے کیونکہ اب میں نے اتنی زیادہ اویئرنیس دی الحمدللہ, وچ از اے گڈ تھنگ, لیکن اس کا بیڈ سائڈ بھی ہے. اس کا بیڈ سائڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. آپ اس کو پرسکرپشن لکھ کے دے دیں گے, وہ پیشنٹ گھر چلا جائے گا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہیں. کوئی یہ واٹر پل نہیں ہے, یہ میڈیکیشن ہے, یہ ہارمون ہے, اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے, اس کے بلڈ لیول کیا ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو ارریگولر بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی, ہیوی بلیڈنگ ہو گئی, تو یوٹرس بچے دانی کا کہیں ہائپرپلیزیا, میلیگنینسی, کینسر نہ ہو جائے. تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خالی یہ ہارمون نہیں دے سکتے, پروجسٹرون دینا ہے, یا اگر ٹیسٹوسٹیرون دینا ہے تو کیسے دینا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اب میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میری پروڈکٹ یا جو میں لانچ کر رہی ہوں اس کو بھی انہوں نے کاپی کرنا ہے. اس کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ پہلے سے ریڈی رہنا چاہیے. دوسرا, ڈاکٹرز میں نے اب خود اپنی ٹیم تیار کی ہے جن کو پتہ ہو کہ کیسے بلڈ ورک کرتے ہیں, اور بلڈ ورک کے بعد جو ہے ان کو کیسے مانیٹر کرنا ہے تاکہ ان کو بیسٹ رزلٹ آئیں. خالی ورنہ تو آپ سبزیاں لے لیں, آپ آیورویدا لے لیں, چیا سیڈ لے لیں, فلیکس سیڈ لے لیں, پریمروز لے لیں, اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ آنے والی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس بالکل اپنا کسٹمائزڈ اپنا ہارمون اپنی اسکن اپنی باڈی کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا, ڈاکٹر بڑا زبردست ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ کس لمحے آپ نے کیا کرنا ہے, لیول جب اوپر جانے ہیں تو ان کو کیسے نیچے کرنا ہے. اٹس اے جرنی, اٹس ناٹ ایزی تھنگ. ہاں, اینڈ اٹس لائک وہی والی بات ہے کہ یہ اسپیشلسٹ کا ہی کام ہے جو کہ جسے سب آتا ہو.
کیونکہ اٹس اے اسپیشلٹی, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اٹھ کر لے. کیونکہ اب دیکھیں ایک یہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا جنرل پریکٹیشنر گیٹ کیپر ہے, فیملی پریکٹیشنر, انٹرنل میڈیسن, اگر وہ پیشنٹ کو, اس کو یہ نہیں پتا پیریمینوپاز میں یہ سمٹم آتے ہیں, وہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹ لکھ کے دے گا. ہڈیوں کی دردیں ہیں تو وہ اس کو پین میڈیسن دے دے گا, اسٹیرائڈ دے دے گا. اسکن کی بیماریاں ہو رہی ہیں, بال جو ہے وہ آپ کے تھن ہو رہے ہیں, تو وہ کاسمیٹک کی طرف چلے جائیں گے بجائے اس کے کہ اندر کی ہیلتھ صحیح کریں. اگر آپ کو عورت کی سیکشوالٹی, انٹیمیسی, انٹر کورس جو کرتی ہے ہسبینڈ سے, یا اس کی ویجنل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, بار بار یورین کے انفیکشن ہو رہے ہیں, یورولوجسٹ اس کو اینٹی بایوٹک دے دے گا. ہارٹ پلپیٹیشن, دل تیز ہو رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز, تو پھر کیا جی ہولٹر منیٹر لگا کے اس کو $1 ملین اس کا ای کے جی کر کے, اور وہ ای آر میں اس کا بار بار اس کے چکر لگتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں سمٹم, یہ یہاں تک تو آپ کے جنرل پریکٹیشنر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے ہارمون کے چکر چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال پریکٹس کی ہے, یہ BHRT, آپ کا اپنا نالج کتنا ہے. خالی پرسکرپشن دے کے پیشنٹ کو گھر بھیج دینا, کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو اسی طرح سائکائٹرسٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, رومیٹولوجسٹ جو جوڑوں کا ڈاکٹر ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے, آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے نیورولوجسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارمونس دینے ہیں عورت کو, اس کے ہارمون فکس کرنے. لیکن یہاں تک تو سب کو پتہ ہے, دینے کیسے, مانیٹر کیسے کرنے, آگے جا کے بلڈ ورک کیسے دیکھنے, کیونکہ کہیں ٹاکسسٹی نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہارمونس میں بتاؤں آپ کو کہ خالی دینا مقصد نہیں ہے, اس نے جسم میں جا کے میٹابولزم بھی تو ہونا ہے نا اس کا. آپ کا لیور کیسے کام کر رہا ہے, آپ کی جو آنتیں ہیں, گٹ, اس کی کیا ہیلتھ ہے. اگر وہ کلیئرنس نہیں ہوگی اس کی, تو پھر آپ کے تو اور مسئلے ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے آپ جہاں تک یہ نالج دے سکتے ہیں دیں. پھر ڈاکٹرز کا فرض ہے کہ یا تو وہ خود اسپیشلسٹ بنے, اسپیشلسٹ تو بن نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ جا کے اس کا پوری ٹریننگ لیں 5-6 مہینے کی. پھر اگر وہ پریکٹس کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے کسی ڈاکٹر کو, تو پلیز میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں آئی ایم دیئر, میرے سے بات کریں.